اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تواضع کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک پڑھا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تواضع سے مراد یعنی عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور جہاں تک اس تواضع کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ تواضع ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو تو پھر یہی انسان فرعون اور نمرود بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہوگی تو پھر تکبر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ تکبر جتنی بھی انسان کے اندر کی بیماریاں ہیں، مثلا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ان سب کی جڑ جو ہے وہ تکبر ہے۔ دیکھیے، اس کائنات میں سب سے پہلی نافرمانی جو ہے وہ ابلیس نے کی۔ ابلیس کے نافرمانی کرنے سے پہلے اس کائنات کے اندر نافرمانی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے یہ جو ابلیس تھا یعنی شیطان ہے، اس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور آسمانوں کے بھی چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں سال عبادت کی، اور اس عبادت کے نتیجے میں ابلیس اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا کہ میں اب کچھ بن گیا ہوں۔ عبادت کے نتیجے میں میں اب کچھ بن چکا ہوں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کروں گا، زمین کے اندر میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو جتنے بھی فرشتے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ میں نے کیا ہے اور آسمان کے چپے چپے پر بھی سجدہ میں نے کیا ہے، اور خلافت جو ہے زمین کی خلافت یہ میرا حق ہے، کہ خلافت کا تاج میرے سر پر ہونا چاہیے، اور آپ آدم علیہ السلام کو خلافت دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خلقتنی من نار، کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ سب سے پہلی نافرمانی تھی اس کائنات کے اندر جو سرزد ہوئی، اور وہ بھی ابلیس سے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس نافرمانی کی بنیاد تکبر اور بڑائی تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال کر اس کو راندہ درگاہ کر دیا،
اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اس کو مردود کر دیا، اس کو مطرود کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب دل کے اندر تکبر ہوگا تو پھر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے اندر جمع ہوں گی۔ مثلا متکبر آدمی کے دل کے اندر حسد بھی ہوگا، اور پھر حسد کی بنیاد پر بغض بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، نفرت بھی ہوگی دوسرے انسان کے خلاف۔ اور اسی تکبر کی بنیاد پر شیطان نے اپنی عقل پر ناز کیا، اور یہی کام انسان کرتا ہے۔ تکبر کی بنیاد پر انسان بھی اپنی عقل پر ناز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میری رائے کو اہمیت دینی چاہیے، اور میں جو بات منہ سے نکالوں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہی کام شیطان نے کیا کہ اس نے اپنی تکبر کی بنیاد پر اس نے اپنی عقل پر ناز کیا، اور اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں جس کا توڑ مشکل ہے۔ وہ یہ کہ اگر آگ کو زمین پر نیچے سے جلایا جائے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اور اگر مٹی کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے۔ لہذا آگ کا اوپر جانا اور مٹی کا نیچے آنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے۔ یعنی ابلیس نے اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال کر اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اس لیے کہ جو عقل کا غلام بن گیا اس نے اللہ تعالی کی بندگی کا تو انکار کر دیا۔ اس شیطان نے یہ نہ سوچا کہ جب معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق کائنات بھی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو تیرا تو یہ کام تھا کہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکاتا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈال کر اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو بہرحال یہ تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر حسد کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی تکبر کی بنیاد پر انسان دوسرے انسانوں کی دل آزاری کرتا ہے۔ اور جب تک یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے دل کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری نہیں ہوگی، اس وقت تک جتنی بھی انسان کے اندر کی برائیاں ہیں ان سے نجات نہیں ہوگی، ان سے نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے تواضع کو، عاجزی، انکساری کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ تواضع جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا، اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا۔ میری بات پہ غور رکھنا۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو کم درجے کا کہنا، مثلا کہ جیسے ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے بارے میں ناکارہ، خطاکار، گناہگار، اس طرح کے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو کہنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تواضع، یہ عاجزی، انکساری نہیں ہے کہ انسان زبان سے تو کہہ رہا ہو لیکن دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے کا۔ کہنا، اپنے آپ کو گناہگار کہنا، ناکارہ کہنا، خطاکار کہنا، یہ تواضع، یہ عاجزی، انکساری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو خطاکار، گناہگار، کم حیثیت کا سمجھنا، یہ تواضع ہے۔ مثلا کہ انسان یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، یا میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں اشراق پڑھ رہا ہوں، میں چاشت پڑھ رہا ہوں، یا میں تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہے تواضع کی حقیقت، یہ ہے تواضع کی حقیقت۔ اگر ہم اپنے بزرگان جو ہے اپنے اکابرین، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بے حقیقت سمجھتے تھے، بہت زیادہ بے حقیقت سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے دور میں بھی درخشندہ ستارے تھے، اور آج بھی وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آج بھی وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بے حقیقت سمجھتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری حالت اس وقت، میری حالت یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال، میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں فی الحال ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان کو تو اس لیے اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ تو ہر حال میں مجھ سے افضل ہے، اور احتمالاً کافر کو بھی افضل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ کافر کسی بھی وقت مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اعمال میں مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ خیر المدارس ملتان والے، انہوں نے اپنے پیر بھائی حضرت مفتی حسن صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ میری حالت اس وقت یہ ہے کہ جب میں اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مجھ سے افضل ہیں، اور ان سب سے نکما ناکارہ میں ہوں، کم درجے کا میں ہوں۔ تو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، میری حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اقدس کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے بھی یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مجھ سے افضل ہیں، ان سب سے نکما اور ناکارہ میں ہوں۔ پھر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا چاہیے، اور حضرت کے سامنے اپنی اس حالت کو بیان کرنا چاہیے کہ ہماری یہ حالت اچھی ہے یا بری ہے، شیخ ہی فیصلہ کریں گے۔ تو پھر دونوں مشورہ کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہماری یہ حالت ہے، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں وہ ہم سب سے افضل ہیں، اور ہم ہی سب سے زیادہ نکمے اور ناکارے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو تم اپنی حالت بیان کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب میں مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں تو اس وقت میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، میری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مجھ سے افضل ہیں، اور ان سب سے نکما اور ناکارہ میں ہوں۔ تو یہ ہے تواضع کی حقیقت۔ یہ تواضع اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھنا، بے حیثیت بے حقیقت سمجھنا، اس کو تواضع کہتے ہیں۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا آدمی اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اس وقت تک اس شخص کے چہرے سے نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ شخص اپنا چہرہ خود نہ پھیر لیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے، امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جب مجلس لگی ہوتی تو جب حاضرین مجلس بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، کسی نمایاں جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی اپنی حیثیت بنا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن ہم تو ماشاءاللہ جب کوئی تقریب ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اونچی اور نمایاں جگہ پر بیٹھیں تاکہ ہم باحیثیت نظر آئیں۔ جبکہ مجھے ایک قول یاد آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، میں عرض کرتا جاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، اپنے کسی ساتھی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ جب کبھی تم کسی تقریب میں جاؤ، تقریب میں یعنی شادی کی تقریب ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، تو فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم کسی تقریب میں جاؤ تو کبھی بھی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھنا، کبھی بھی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھنا بلکہ نیچے بیٹھنا، جو تھوڑی حیثیت کی جگہ ہو وہاں پر بیٹھنا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو میزبان ہے تم جا کر نمایاں جگہ پر بیٹھ جاؤ اور جو میزبان ہے اس کا کوئی باحیثیت تم سے بڑی حیثیت کا مہمان آ جائے اور وہ تمہیں نمایاں جگہ سے اٹھا کر نیچے بٹھا دے اور اس مہمان کو نمایاں جگہ پر بٹھا دے تو پھر تمہاری بےزتی ہوگی، اسی لیے جاتے ہی تم نمایاں جگہ پر شروع میں نہ بیٹھنا بلکہ نیچے بیٹھنا، پھر اگر میزبان چاہے تو اٹھا کر تمہیں نمایاں جگہ پر بٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ حدیث پاک اسی بات کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جب مجلس لگی ہوتی تو مجلس صحابہ کرام میں آ کر بیٹھ جاتے تھے جس طرح عام آدمی بیٹھتا ہے۔ اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب مجلس لگی ہوتی تھی تو جو باہر سے اگر کوئی اجنبی شخص آتا، اجنبی شخص، تو اس کو پہچاننے میں تکلیف ہوتی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ وہاں پر سب کے حلیے ایک جیسے ہوتے، سب کی دستار ایک جیسی ہوتی، سب کا لباس ایک جیسا ہوتا، سب کی وضاقتہ ایک جیسی ہوتی تھی، تو جب اجنبی آتا تو اس کو پہچاننے میں تکلیف ہوتی تھی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو اس وقت جو پیچھے والے ہوتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور وہ اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو پرابلم ہیں، ایک جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو یہ پرابلم ہے کہ جب کوئی اجنبی آتا ہے تو اس کو پہچاننے میں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت جو پیچھے والے ہوتے ہیں ان کو زیارت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی اونچی جگہ بنوا لیں، کوئی پھٹی سی کوئی چوکی سی بنوا لیں اور اس پر بیٹھ جایا کریں اور بیٹھ کر باتیں فرما لیا کریں تو اس میں دونوں پرابلم حل ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عذر قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پھٹی بنوا دی، ایک چوکی بنوا دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر باتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی امتیازی شان نہ بنائے، اپنا کوئی امتیازی مقام نہ بنائے، بلکہ جس طرح عام انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے پھرے اٹھے بیٹھے، اور اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں انسان کی عزت ہے۔
اور یاد رکھیں کہ انسان کی اصل تواضع عاجزی انکساری ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ تواضع، عاجزی، انکساری اور بندگی ہے. بندگی یاد رکھیں، کیونکہ اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندے کی روح نکل رہی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی روح کو ارشاد فرمائیں گے، حکم فرمائیں گے کہ فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. اور جب انسان اس عاجزی، انکساری، تواضع کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر انسان کے جسم سے ایک خوشبو پھوٹتی ہے، خوشبو، اور اس خوشبو کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے فیض کو پوری دنیا کے اندر عام فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ انسان کا جو فیض ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ تھے کراچی کے اندر، بہت قابل ترین ڈاکٹر تھے، اور حضرت کا اپنا کلینک بھی تھا. اور اس کلینک کے اندر حضرت دونوں قسم کے علاج فرمایا کرتے تھے، یعنی جسمانی علاج بھی فرماتے تھے اور روحانی علاج بھی فرماتے تھے. اور وہ کلینک کم، خانقاہ زیادہ تھی. تو اور بہت قابل ترین انسان تھے، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پلاؤ پکایا جاتا ہے، پلاؤ، اور اس کے لیے چاول تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ان چاولوں کو دیگچے کے اندر یا دیگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو شروع میں ان چاولوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک خروش ہوتا ہے، اور نہ ان کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور نہ ان کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور نہ ان کے اندر ذائقہ ہوتا ہے. لہذا چاولوں کے اندر جوش، خروش، حرکت کا ہونا اور خوشبو کا نہ ہونا، ذائقے کا نہ ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ چاول ابھی کچے ہیں، پکے نہیں ہیں، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان چاولوں کے اوپر دم دیا جاتا ہے، دم، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھکن دم کا جو ہوتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں. تو جب اٹھاتے ہیں تو وہ چاول جو ہوتے ہیں وہ بے حس، بے حرکت پڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر جوش ہوتا ہے، نہ جذبہ ہوتا ہے، نہ حرکت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ڈھکن ہٹاتے ہیں تو ان چاولوں کے اندر سے ایک خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. اس خوشبو سے پورے کا پورا جو محلہ ہوتا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے. لہذا ان چاولوں کے اندر خوشبو اور ذائقے کا پیدا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب چاول جو ہے وہ کھانے کے قابل ہو گئے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بالکل اسی طرح جب انسان کے اندر یہ دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فہامہ ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی، میں بڑا تبلیغی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یا میں بڑا خان ہوں، میں مار ہوں، ملک ہوں اور رانا صاحب ہوں. تو جب انسان کے اندر یہ دعوے ہوتے ہیں اس وقت سمجھ لو کہ وہ انسان کچے چاول کی مانند ہے، اس کے اندر نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ ہے. لیکن جب انسان ان دعووں کو فنا کر دیتا ہے تو پھر اس انسان کے جسم سے ایک خوشبو پھوٹ پڑتی ہے، تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی ایک خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. اور جب وہ خوشبو پھوٹتی ہے تو اس خوشبو کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دیتے ہیں. اور پھر جو وہ انسان کا فیض ہوتا ہے اس کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع، عاجزی، انکساری کو حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر ہمیں تواضع، عاجزی، انکساری حاصل ہو گئی تو ہمارے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی، یعنی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دوسروں کی دل آزاری ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ
ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ایک زمانہ وہ تھا کہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کا پوری دنیا کے اندر طوطی بول رہا تھا، اور وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی 6 جلدوں کے اندر، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جس ذات اقدس کی، ذات گرامی کی میں نے یہ سیرت کی کتاب لکھی ہے، کیا اس کی سیرت کا کوئی عکس میرے اندر بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور اگر عکس نہیں آیا تو آئے تو کس طرح آئے سیرت کا عکس؟ تو اس مقصد کے لیے حضرت نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، اور جو علماء کرام تھے آپ کے زمانے کے، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ اس وقت تھانہ بھون کی خانقاہ کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سیرت کا کوئی عکس آپ کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض کو اس وقت بہت پھیلایا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر حضرت سے وہ بیعت ہو گئے، اصلاحی تعلق قائم کر لیا، اور پھر چند دن رہنے کے بعد اجازت چاہی کہ حضرت میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور بوقت اجازت عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں کہ جس کے علم و فضل کا پوری دنیا کے اندر چرچا ہے، جس کے علم و فضل کی پوری دنیا کے اندر شہرت ہے، کیونکہ جب علماء ابھی اپنے حجروں سے باہر نہیں آئے تھے، اس وقت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کی نیت سے جایا کرتے تھے، اب یہ تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے، اور اس وقت ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، بحری جہاز میں پوری دنیا کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیجئے کہ جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی ہمارے طریقے میں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ہمارے طریقے میں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ تو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرماتے ہوئے اپنی انگلی اپنے دل کی طرف لے جا کر نیچے کی طرف جھٹکا دیا، اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے نیچے کی طرف جھٹکا دیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جھٹکا میرے دل پر لگا ہے، وہ جھٹکا میرے دل پر لگا ہے۔ اور اس کے بعد سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے، کہ بعد میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سلمان ندوی، سید سلمان ندوی جس کے علم و فضل کا پوری دنیا کے اندر چرچا تھا، شہرت تھی، وہ تھانہ بھون کی خانقاہ کے اندر سید زادہ ہو کر مریدین کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے تواضع۔ اور پھر اس سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے تواضع حاصل کر لینے کے بعد جو خوشبو پھوٹی، اللہ تعالیٰ نے اس خوشبو کی بنیاد پر ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دیا، اور آج بھی تحقیق کے میدان میں پوری دنیا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ تو جب تک انسان کے اندر انا کا، میں کا بت موجود ہے، یوں سمجھ لیں وہ کچے چاول کی مانند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب انسان فنا حاصل کر لیتا ہے، اور یاد رکھیں فنا کے اندر، فنائیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب انسان فنائیت حاصل کر لیتا ہے، عاجزی انکساری حاصل کر لیتا ہے، تواضع حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے۔
اور اس خوشبو سے پورا عالم جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے اور معطر ہو جاتا ہے۔ اور متکبر آدمی، تکبر کرنے والا اپنے آپ کو جتنا بڑا ہی کیوں نہ سمجھتا رہے، لیکن عزت اللہ تعالیٰ عاجزی، انکساری اور تواضع والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور متکبر آدمی کو ہمیشہ ذلت اور خواری ملتی ہے، ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہی رہتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر متکبر آدمی کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ متکبر آدمی کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر، ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو نیچے چلنے والے انسان اس کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور جب نیچے والے اوپر دیکھتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر تو پہاڑ کی چوٹی پر چلنے والا انسان ان کو چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح متکبر آدمی پوری دنیا کو ذلیل اور حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، تصور کر رہا ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا مل کر اس کو حقیر ذلیل تصور کر رہی ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، یہ حقیقت یہی ہے کہ متکبر آدمی جیسا ذلیل ترین آدمی اور کوئی نہیں ہوتا، کہ پوری دنیا اس کو حقیر تصور کر رہی ہوتی ہے، ذلیل سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو لیکن جو انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ارے کہاں تک ہم تکبر کرتے پھریں گے، کہاں تک اپنے آپ کو بڑا کہتے پھریں گے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، نمازی ہوں، تبلیغی ہوں، یا میں تلاوت کرنے والا ہوں، میں تہجد گزار ہوں۔ کہاں تک ہم دعوے کرتے پھریں گے، یا میں بڑا رانا صاحب ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، کہاں تک ہم دعوے کرتے پھریں گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اس دن اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا یقین پختہ ہو گیا جب میں نے امیر اور غریب کا کفن اور قبر ایک جیسی دیکھی۔ یہ بات دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے کہ جب امیر مرتا ہے اس کو بھی وہی کفن ملتا ہے، چند گز کپڑا ملتا ہے، 2 گز قبر ملتی ہے، زمین ملتی ہے، اور جب غریب مرتا ہے اس کو بھی چند گز کفن ملتا ہے، کپڑا ملتا ہے، اور 2 گز زمین ملتی ہے۔ ارے ہمیں جو ہے نا یہ عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کفن خریدنے کے لیے کسی دکان پر جاتے ہیں، کپڑے کی دکان پر، اگر کوئی امیر مرا ہو اور اگر کوئی آدمی کپڑے والے کی دکان پر جائے، اس کو کہے بھائی یہ کفن کا کپڑا دے دو، اور وہ کفن کا کپڑا جب دیتا ہے، اگر اس کو کوئی کہے بھائی اس سے اچھا دے دو، تو وہ کہتا ہے جی بھائی کفن کے لیے ہے یہی، کفن کے لیے چلتا ہی یہی کپڑا ہے۔ امیر مر رہا ہے، امیر مرا ہوا ہے، لیکن کپڑے کی دکان والا کہہ رہا ہے کہ بھائی کفن کے لیے کپڑا چلتا ہی یہی ہے۔ اور اگر غریب مرے اور اس کے لیے کفن لینے جائیں، اس کو کہیں بھائی ہلکا دے دو اس سے، کیوں غریب آدمی ہے، وہ کہتا ہے جی کفن کے لیے کپڑا چلتا ہی یہی ہے۔ اسی ایک ہی تھان سے امیر کا کفن کاٹا جا رہا ہے، اسی ایک ہی تھان سے غریب کا کفن کاٹا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی عبرت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ کہاں کے دعوے ہیں ہمارے؟ کہاں دعوے کرتے پھریں گے یا دوسروں کو حقیر سمجھتے پھریں گے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں بے حیثیت ہوں، میں بے حقیقت ہوں۔ اگر تو میں اچھا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، یا میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی عنایت، اس کی مہربانی سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ ہے عاجزی انکساری۔ انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعہ کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.